صلوات پر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأصحابه المنتجبين. اما گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ بات عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ کل الحمدللہ جس طرح سے لکھنؤ میں جو علماء کا اجتماع اور علماء کا اجلاس منعقد کیا گیا تھا، رہبر معظم کی عظمت اور ان کی اس دور میں اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے وہ کامیاب اجلاس رہا ہے، اور اس طرح کے اجلاس کی ضرورت ہے کہ ہر ریاست میں اس طرح کے اجلاس منعقد ہونی چاہیے، اور دور حاضر میں جو رہبر معظم کی عظمت ہے اور جو بالخصوص شیعہ قوم پر اللہ نے جو احسان کیا ہے، اقوام و ملل میں اس وقت کوئی امت، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے پاس اتنا عظیم لیڈر، اتنا عظیم رہنما کسی قوم کے پاس ہو۔ تو اللہ نے جب اتنے بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے تو اس کا شکریہ ہمیں مسلسل ادا کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو قوم شکر نہیں ادا کرتی ہے اس سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ تو اس بات کا احساس ہمیں ہر آن رہنا چاہیے، اور وہ بات جو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو قدر مشترک ہے چند گروہوں کے درمیان میں وہ ظاہر ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کچھ ہی عرصہ پہلے آپ تمام حضرات اس بات کے مستحضر رہے ہیں کہ شبیب رضوی نے ایک بیان دیا تھا رہبر معظم کے خلاف، اور ساتھ میں لبنان کے شیعوں کے سب سے بڑے رہنما اور امین عام حزب اللہ سید مقاومت آغائے حسن نصر اللہ کی توہین کی گئی تھی، اور اس بار جو ہے وہ بظاہر اپنے کو مولانا کہلانے والے سیف عباس صاحب نے رہبر معظم اور ساتھ میں پاکستان کے عظیم شیعہ رہنما استاد حجت الاسلام آغائے جواد نقوی صاحب کی جس طرح سے توہین کی گئی، جبکہ آغائے جواد نقوی کی خطا ان کے نزدیک یہی ہے کہ وہ رہبر معظم کی تائید کرتے ہیں، اور شبیب رضوی کے نزدیک حسن نصر اللہ کی خطا یہ تھی کہ وہ رہبر معظم کی تائید میں ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طرح سے دونوں میں اشتراک پایا جاتا ہے، دو بیانات میں کس طرح سے اشتراک پایا جاتا ہے، اور یہ کس طرح سے کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے، کس طرح سے یہ اشتراک آپ کو نظر آ رہا ہے شبیب رضوی کے بیان میں اور پھر سیف عباس کے بیان میں، اور پھر اس دور میں جب کہ استعمار نے غیر شیعہ قوم کو ابھار رہا ہے، اور یہودی لابی اس وقت کام پہ لگی ہوئی ہے، شام کے خلاف جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، بشار الاسد کے خلاف جو بیانات آ رہے ہیں، غیر شیعوں کے نزدیک جس طرح سے غیر شیعوں کو جس طرح سے ورغلایا جا رہا ہے، آپ اس بات کو مشاہدہ کر رہے ہیں دنیا میں کہ 7 سال کی اس جنگ میں ابھی تک اتنا بوال نہیں مچایا گیا تھا جتنا کچھ جو ہے اس وقت کیا گیا ہے۔
کیونکہ وہ اپنی آخری سانس لے رہے ہیں اور دشمن الٹی گنتی گن رہا ہے اور یہ دشمن کی آخری سانس ہے جو اکھڑ رہی ہے. یہ شمع گل ہو رہی ہے اور یہ جو دشمن شام میں جو اپنی شمع جلا رہا تھا آج وہ شمع گل ہو رہی ہے. تو اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ داعش رہبر کے مخالف ہے، یہودی لابی رہبر کی مخالف ہے، اور جو ہے یہ ملنگ جو ہے وہ رہبر کے مخالف ہے اور اخباری مخالف ہے. یہ پورے کے پورے ایک صف میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور ایسوسیشن بھی اسی صف میں ٹھہری ہوئی ہے. یعنی رہبر کے مخالفین کی صفیں اس وقت وہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر رہے ہیں. یعنی دہشت گرد، یہودی لابی، یہود و نصارہ ایک ہو گئے اور ان کے ساتھ وہابی لابی جو ہے شریک ہو گئی ان کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ جو ہے ملنگ شامل ہو گئے، ایسوسیشن شامل ہو گئی. یہ سب مل کر جو ہے آخری حملہ کرنا چاہ رہے ہیں. ان کو پالا گیا تھا اسی دن کے لیے، ہے نا، کہ برطانیہ میں جب دورہ ہونے والا تھا بن سلمان کا، تو اس دورے کو ناکام بنانے کے لیے خود برطانیہ کے حق پسند لوگ جو ہے وہ سامنے آ گئے تھے. اس بدلے ہوئے ماحول کو دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے کہ برطانیہ میں جو ہے بن سلمان کے دورے کے خلاف جو ہے اتنا بڑا جو ہے وہ اتنا بڑا احتجاج ہو رہا ہے. یہ تاریخ کا بہت، تو اس احتجاج کو دبانے کے لیے انہوں نے تیاری شروع کر لی تھی پہلے سے. انہوں نے کہا کہ خود شیعوں کے ذریعے سے جو ہے نا یہ کام کیا جائے کہ اسی وقت جو ہے ایران کے سفارت خانے پہ حملہ بولا جائے. اس کے لیے بہانہ کیا ڈھونڈا گیا؟ اس کے لیے جو ہے نا حسین شیرازی کی گرفتاری کو بہانہ بنایا گیا. اور حسین شیرازی اس طرح کی حرکتیں کر ہی رہا تھا کہ اسے گرفتار کیا جائے. کیا حسین شیرازی کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ ایران میں رہ کر ایران کے خلاف اگر بیان دیا جائے تو کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی؟ کیا پہلی مرتبہ حسین شیرازی کو گرفتار کیا گیا ہے؟ پہلی بات کہ ان کے جو چچا زاد بھائی کو کئی مرتبہ گرفتار کیا گیا، یعنی محمد شیرازی کے بیٹوں کو کئی مرتبہ گرفتار کیا گیا اور اس خاندان کے افراد کو بار بار گرفتار کیا گیا ہے. اور یہ سلسلہ اب سے نہیں ہے، 15-20 سال سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں. لیکن اس وقت جو شور مچایا گیا ہے وہ بہت تعجب کی بات ہے، اور ایسے وقت میں شور مچایا گیا ہے، اس کو بہانہ بنایا گیا ہے. یہ جو ہے نا خاص بات ہے، غور طلب بات ہے. اور خاندان شیرازی جو ہے وہ اس وقت استعمار کے ہاتھ چڑھ گیا ہے، اور یہ بات سب کو پتہ ہے. چونکہ میں وہ تنہا فرد ہوں ہندوستان کا جو خاندان شیرازی سے اچھی طرح واقف ہوں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو حقائق کی کچھ حقیقتیں بیان کروں جس سے اکثر لوگ واقف نہیں ہیں. یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ خاندان جو ہے وہ ایک زمانے میں معزز خاندان رہا ہے، اور جس طرح سے صدر خاندان اور حکیم خاندان رہا ہے، اس طرح سے شیرازی خاندان بھی عراق کا ایک معزز خاندان رہا ہے. لیکن اصل بگاڑ کہاں سے پیدا ہوا؟ اصل بگاڑ وہاں سے پیدا ہوا کہ جب جناب محمد شیرازی صاحب، جو آغا مہدی شیرازی کے بڑے فرزند ہیں، محمد شیرازی صاحب نے جب کربلا میں رہ کر اپنی مرجعیت کا اعلان کیا، کم سنی میں 27-28 سال کی ان کی عمر تھی، اس وقت انہوں نے اپنی مرجعیت کا اعلان کیا جبکہ آغا حکیم زندہ تھے اور جو ہے آغا خوئی زندہ تھے. ان کی موجودگی میں انہوں نے جو ہے اپنی مرجعیت کا اعلان کیا تھا، جبکہ آغا باقر الصدر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے آغا خوئی کا شاگرد بتاتے تھے. اس دور میں انہوں نے جو ہے علم مرجعیت کو بلند کیا تھا. خیر یہ بات بھی سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس دور میں مراجع نے ان کی مرجعیت کے خلاف جو ہے وہ بیانات دیے. بات اس کی نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ آغا
محمد شیرازی کو غیر ضروری طور پر کم سنی میں رہبر بننے کا شوق پیدا ہو گیا تھا اور مرجعیت اور امامت کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں اور ان کے خلاف جب ان کی مرجعیت کے خلاف جب بیانات شائع ہوئے تو انہوں نے اپنی مرجعیت کو منوانے کے لیے بے پناہ کتابیں لکھیں اور مسلسل آخری دور تک لکھتے رہے اور اپنا لوہا منوانے کے لیے انہوں نے بہت کوششیں کی۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا لوہا علمی دنیا میں منوا بھی لیا ہو، لیکن اخلاقی میدان میں وہ اپنا لوہا نہیں منوا سکے، یہ ایک حقیقت ہے۔ بات شروع ہوتی ہے ان کی جوانی سے، جب وہ 27-28 برس کے تھے اور مرجعیت کا اعلان انہوں نے کیا تھا، وہاں سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے اور ان کی مرجعیت کے خلاف تمام مراجع نے جو ہے وہ بیانات دیے، یہاں سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی مرجعیت کو منوانے کے لیے جو کتابیں لکھی ہیں اور ان کتابوں میں جو انہوں نے اپنا نام جو لکھا ہے اس کے اوپر آپ غور کریں۔ اس پر انہوں نے لکھا ہے، ہر کتاب پر محمد شیرازی صاحب کی ہر کتاب پر آپ کو ملے گا العالم المجاہد، الامام المجاہد، اپنے نام کے ساتھ انہوں نے امام کا لفظ استعمال کیا۔ ان کی تمام کتابوں میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی جو تفسیر قرآن ہے اس پر بھی انہوں نے یہی لکھا ہے الامام الشیرازی، الامام، ہر صفحے پر الامام الشیرازی لکھا ہوا ہے نا۔ محمد شیرازی صاحب نے کتابوں کا انبار لگا دیا اور جو ہے یہ سب کتابیں وہ صرف اس جواب میں انہوں نے لکھی، اس ضد میں انہوں نے لکھی جو ان کی مرجعیت کے خلاف جو بیانات دیے گئے تھے کہ یہ مرجع نہیں ہے۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ پڑھے لکھے آدمی نہیں ہے اور عالم نہیں ہے، فاضل نہیں ہے، یا جو ہے آیت اللہ نہیں کہلاتے، بلکہ جو ہے ان کی مرجعیت کے اوپر لوگوں نے اعتراض کیا، جو انہوں نے اپنے آپ کو آیت اللہ العظمیٰ اور جو ہے جہان تشیع کا مرجع عالی قدر جب انہوں نے اس بات کا ادعا کیا تو لوگوں نے، علماء نے اس زمانے میں ان پر اعتراض کیا تھا۔ بہرحال لیکن بات اصل میں اور بگڑی اس وقت۔ دیکھیے وہ انہوں نے ایک تاریخی کارنامہ یہ کیا تھا آغا محمد شیرازی نے کہ جب کیونکہ ان کا ہولڈ تھا کربلا میں، تمام علماء نجف میں مرجعیت کا اعلان کرتے تھے، یہ کربلا میں رہے اور انہوں نے کربلا میں اعلان کیا اور یہ گھر میں پڑھے۔ ہو سکتا ہے کہ گھر میں اچھی تعلیم انہوں نے حاصل کی ہو، کیونکہ لوگ حوزہ علمیہ میں پڑھا کرتے تھے، یہ اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے گھر میں ان کے چچا، ان کے والد سبھی عالم دین تھے اور بزرگ علماء تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے گھر ہی میں تعلیم حاصل کی تھی اور اپنے گھر ہی میں تعلیم حاصل کر کے مرجعیت کا اعلان کیا تھا۔ تو انہوں نے ایک بڑا کارنامہ یہ کیا تھا کہ جب امام خمینی کو نجف میں شہر بدر کیا گیا تھا اور ان کو نجف سے نکالا گیا تھا، تو کربلا جب وہ زیارت کے لیے پہنچے تو ان کا استقبال محمد شیرازی صاحب نے تاریخی استقبال کیا تھا، جس وقت جو ہے وہ ان کا یعنی امام خمینی کا استقبال کرنا جس وقت جرم تھا، اس وقت انہوں نے جرأت و ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کربلا کے شہر سے باہر آ کر امام خمینی کا تاریخی استقبال کیا تھا۔ لیکن اس تاریخی استقبال سے محمد شیرازی صاحب کو کچھ توقعات وابستہ ہو گئے تھے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ اگر یہ انقلاب کامیاب ہو جاتا ہے تو امام خمینی بھی ہمیں ویسے ہی سراہیں گے، اس کا جو ہے بدلہ بہت احسن طریقے سے ہمیں دیا جائے گا، اس محبت کا جواب بہت ہی بڑے پیمانے پہ ہمیں ملے گا۔ یہ بیجا توقعات جو ہیں ان کے ذہن میں پیدا ہو گئی تھی اور وہ تزکیہ نفس کے میدان میں ہار گئے، علم کے میدان میں شاید جیت گئے ہوں۔ محمد شیرازی صاحب علم کے میدان میں شاید جیت گئے اور علمی دنیا میں اپنا لوہا منوانے میں کامیاب ہو گئے، اور آخری عمر میں تمام مراجع نے، یعنی ابتدا میں تو سبھی نے مخالفت کی تھی ان کی مرجعیت کی، لیکن ان کے آخری دور میں تمام مراجع نے ان کے مرجع ہونے کو قبول کر لیا تھا، جس کا فائدہ انہوں نے یہ اٹھایا کہ اپنے گھر کے تمام بچوں کو آیت اللہ لکھنا شروع کر دیا، اپنے تمام بھائیوں کو آیت اللہ لکھنا شروع کر دیا، ہے نا۔ ان کے ایک بھائی بھی بڑے مجاہد تھے اس زمانے میں، جب انقلاب آیا تھا تو انقلاب آنے کے بعد یہ جو ہے عراق سے ایران تشریف لے آئے
اور ایران میں جو ہے اپنا ٹھکانہ انہوں نے بنا لیا اور ایران میں جو ہے وہ مقیم ہو گئے. آغا محمد شیرازی ایران میں مقیم ہو گئے. اور اس زمانے میں باقر الصدر کی مجلس جہلم سے خطاب کرنے کے لیے سید حسن شیرازی جو ان کے بعد والے بھائی ہیں، اکثر لوگوں کو ترتیب بھی نہیں معلوم ہے، تو سب سے بڑے بھائی جو ہیں وہ محمد شیرازی ہیں. آیت اللہ محمد شیرازی سب سے بڑے بھائی تھے. ان کے بعد جو ہے سید حسن شیرازی تھے جو مؤسس زینبیہ مانے جاتے ہیں. جو حوض زینبیہ جو اس وقت دمشق میں ہے، اس کی بنیاد جو ہے سید حسن شیرازی نے رکھی تھی. وہ واقعی ایک نڈر اور مجاہد عالم دین تھے. اور انہیں جو ہے استعمار نے گولی مار دیا تھا اور وہ شہید ہو گئے تھے. انہیں شام اور لبنان کی سرحدوں پر جو ہے گولی مار کے شہید کر دیا گیا تھا. تو اس طرح سے محمد شیرازی کو یہ بھی سمپتی ملتی رہی کہ وہ ایک شہید کے بھائی ہیں. لیکن ہوا یوں کہ اس وقت امام خمینی باقاعدہ حیات تھے، اس وقت امام خمینی زندہ تھے جس وقت یہ خاموش جنگ چھڑ گئی تھی. یعنی اس جنگ کا آغاز ابھی نیا نہیں ہے، اس کی جڑیں جا کے ان واقعات سے ملتی ہیں. جو اہم بات اب میں جو سنانے جا رہا ہوں، جو اکثر لوگ ہندوستان کے نہیں جانتے ہیں، وہ بات اب میں بتانے جا رہا ہوں. وہ اہم بات یہ واقع ہوئی کہ اس زمانے میں جبکہ محمد شیرازی کو توقعات وابستہ تھیں، جیسا کہ میں نے ابھی کہا آپ کو، سید حسن شیرازی کی شہادت، اس کے بعد جو ہے محمد شیرازی کو توقعات بہت زیادہ وابستہ ہوئی. وہ ایران کی سیاست میں تو کچھ حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ وہ عراقی کہے جاتے تھے اور عراق میں وہ پیدا ہوئے تھے اور ان کا خاندان عراقی تھا، اگرچہ کہ آبا و اجداد ان کے شیراز سے گئے تھے، لیکن وہ ان کا خاندان عراقی مانا جاتا تھا. وہ عراق کے اندر کچھ چاہتے تھے امام خمینی سے، لیکن امام خمینی نے ان کی توقع کو پورا نہیں کیا. شاید وہ نہیں جانتے تھے کہ محمد شیرازی کو اتنا شوق ہے قیادت کا. امام خمینی نے جو ہے باقر الحکیم کو مجلس الاعلیٰ کا صدر بنا دیا، جبکہ باقر الحکیم جو ہے وہ اس زمانے میں بھی آیت اللہ شیرازی سے کافی عمر میں چھوٹے تھے. لیکن چونکہ امام خمینی پر جو ہے وہ نجف کے دوران آغا حکیم کے احسانات تھے، کیونکہ آغا حکیم نے امام خمینی کی بھرپور تائید کی تھی، لہٰذا خاندان حکیم جو عراق کا نہایت ہی اعلیٰ خاندان مانا جاتا ہے، لہٰذا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا کہ جب عراق کی مجلس الاعلیٰ جب بن رہی تھی تو پہلا مجلس الاعلیٰ کا صدر جو ہے وہ آغا باقر الحکیم کو بنایا تھا، جو صدام کے بعد جو ہے عراق میں گئے تھے اور شہید کر دیے گئے. باقر الحکیم کو جو ہے اس وقت بہت ہی کم سن تھے. جس طرح سے میں تاریخی واقعات کی طرف بھی اشارہ کر دوں، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 17 سالہ اسامہ بن زید کو لشکر کا سردار بنایا تھا، جبکہ بزرگان ملت اور جلیل القدر صحابہ بھی موجود تھے اور صحابہ کے پیشانی پر بل آ گئے اور حضور سے انہوں نے جو ہے وہ گویا انہوں نے حضور سے بھی جو ہے اختلاف کر بیٹھا، جس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ اسامہ کے لشکر سے منہ پھیریں گے ان پر عذاب نازل ہوگا، اور وہ لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں کہ جو لوگ جیش الاسامہ سے منہ موڑیں گے. تو جس طرح سے جلیل القدر صحابہ ناراض ہو گئے تھے اسامہ بن زید کے سردار لشکر بنانے پر، بالکل اسی طرح کا واقعہ پیش آیا جب باقر الحکیم کو امام خمینی نے مجلس الاعلیٰ کا صدر منتخب کیا تو پھر محمد شیرازی اس پر بھڑک اٹھے اور اندر ہی اندر اس بات کا انہوں نے جو ہے برملا تو اظہار نہیں کیا، لیکن اس داغ کو وہ اپنے سینے میں دبائے رکھے اور اس کو جو ہے یہ وقتاً فوقتاً یہ جو ہے ان کا جو پھوڑا ان کے دل و دماغ میں جو
پنپ رہا تھا اسے وہ جو ہے اپنے سینے میں چھپائے رکھے، اور اس کا جو ہے اظہار کسی نہ کسی طریقے سے غلط الفاظ میں وہ کرتے۔ خود امام خمینی کے دور میں وہ امام خمینی کے مخالف تھے۔ آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اصل سرد جنگ کا آغاز اسی وقت ہوا جب باقر الحکیم کو مجلس الاعلیٰ کا صدر بنایا گیا تو محمد شیرازی کے تیور بدل گئے، کیونکہ ان کو یہ امید تھی کہ امام خمینی عراق کی سیاست کا سب سے بڑا مہرہ ان کو قرار دیں گے، لیکن امام خمینی نے خاندان حکیم کی طرف جو ہے قیادت کا رخ موڑ دیا، جس کی وجہ سے شیرازی چراغ پا ہو گئے۔ البتہ شیرازی کے کئی جو ہے شیرازی کے کئی بہنیں ہیں تھی اور کئی بہنوں کے کئی بیٹے ہیں، ہر بہن کے 5-6 بیٹے ہیں اور سب کے سب عالم دین ہیں۔ تو چنانچہ جو ان کی ایک بہن کے بچے جو شیرازی ہیں وہ اپنے مدرسین ہیں، تقی مدرسی، ہادی مدرسی، ان لوگوں میں سے جو ہے ہادی مدرسی کو جو ہے شاید جنرل سیکرٹری اس وقت بنایا گیا تھا مجلس الاعلیٰ کا۔ تو مدرسی خاندان بھی جو ہے شیرازی سے اٹیچ ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن ہے مگر زیادہ نہیں ہے، یعنی رشتہ قریب کا ہے، کیونکہ جو ہے نا سگے بھانجے ہیں مدرسین، ان کے خود کے چینل ہیں عراق کے اندر، اور اس وقت بہت بڑی پوزیشن ہے تقی مدرسی کی، ہادی مدرسی کی، ان لوگوں کی بہت بڑی پوزیشن ہے عراق کے اندر، لیکن مدرسی خاندان جو ہے سگا بھانجے ہونے کے باوجود بھی فکری طور کے اوپر اتنے زیادہ قریب نہیں، کیونکہ ہادی مدرسی کو مجلس الاعلیٰ کا سیکرٹری بنایا گیا تھا اور ان کو جو ہے مجلس الاعلیٰ میں موقع دیا گیا تھا امام خمینی کے زمانے میں، لہٰذا مدرسی خاندان جو ہے وہ انقلاب کا وفادار رہا۔ چنانچہ جو ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ شیخ نمر جو ہے وہ جس مدرسے میں پڑھے وہ مدرسیوں کا مدرسہ تھا تہران میں، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ شیخ نمر جو ہے وہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ انقلاب کے مخالف نہیں تھے، جبکہ شیرازی گروپ جو ہے وہ مخالف رہا ہے، لیکن ان کے ایک بھانجے جو ہے قزوینی ہے، قزوینی برادران بھی جو ہے انقلاب کی مخالفت میں سامنے نہیں آئے، وہ لوگ بھی 5-6 بھائی ہیں جو سب کے سب معمم ہیں، قزوینی برادرز بھی سامنے نہیں آئے، مدرسی برادرز بھی سامنے نہیں آئے، کیونکہ بہن کے بچے ان کے کوئی بھی شامل نہیں ہوئے، لیکن بھائیوں کی جو اولادیں ہیں یہ سب کی سب ایک ہو گئی۔ محمد شیرازی کے جو بچے تھے وہ لوگ، حسن شیرازی کو اولاد نہیں تھی، ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی سید حسن شیرازی کی، تو سید حسن شیرازی تو شہید ہو گئے، ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد صادق شیرازی ہے، صادق شیرازی کی اولاد جس میں سے بڑا یہ جو ہے حسین شیرازی ہے، جس سے میں کئی مرتبہ مل چکا ہوں مکے میں ہر جگہ، تو یہ ہرگز آیت اللہ نہیں ہے، کیونکہ گرفتار کیا گیا، لہٰذا جو ہے آیت اللہ سے خطاب کیا گیا ان کو، ہے نا، اور جو ہے شکل بھی جو ہے نا ایسی بنا رکھی ہے، تو یہ جو ہے آیت اللہ نہیں ہے۔ نہ صادق شیرازی جو ہے اس طرح آیت اللہ تو ہے، لیکن مرجع وقت نہیں ہے سید صادق شیرازی بھی۔ سید صادق شیرازی کو آیت اللہ تو کہا جا سکتا ہوگا، لیکن آیت اللہ العظمیٰ مرجع عالی قدر جس طرح سے سید محمد شیرازی نے اپنا لوحہ منوایا تھا ویسا ہی انہوں نے نہیں منوایا ہے محمد شیرازی کے لیول پر۔ بہرحال سید صادق شیرازی کی اولاد، اب یہ جو نئی نسل، دیکھیے جب تک محمد شیرازی زندہ تھے یہ جنگ بہت سرد تھی، بہت خاموش جنگ تھی، لیکن محمد شیرازی کی رحلت کے بعد یہ لوگ سیاست کھیلنا چاہ رہے تھے، ان کے پسماندگان، محمد شیرازی کے بچے وغیرہ ان کا روزہ بنانا چاہ رہے تھے محمد شیرازی کا بہت بڑا، جس کو ناکام بنا دیا گیا، اور ان کی لاش کو زبردستی جو ہے حکومت نے حرم میں مطہر میں دفن کیا، کیونکہ لوگ چاہ رہے تھے کہ اپنے ہی گھر میں دفن کر کے بہت بڑا روزہ بنا دے وہاں پر۔ تو کیونکہ ان کے خاندان میں، موجودہ خاندان میں محمد شیرازی سے بڑی کوئی شخصیت نہیں گزری تھی، اس کے بعد علمی زوال اس خاندان میں شروع ہو گیا۔ آخری کڑی جو بچ گئی تھی اس خاندان کی وہ محمد شیرازی ہی تھے، انہی پر علم کا بھی خاتمہ ہو گیا، مرجعیت کا بھی شاید خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے محمد شیرازی کے بعد اس خاندان میں کوئی مرجع پیدا نہیں ہو سکا، اور ان لوگوں نے
ان لوگوں نے اب یہ نئی نسل نے جو ہے بڑھ چڑھ کر جو ہے انقلاب کے خلاف بولنا شروع کر دیا. جب انہوں نے بڑھ چڑھ کر بولنا شروع کر دیا، کہ جب تک امام خمینی زندہ تھے، جب تک محمد شیرازی زندہ تھے، یہ لوگ استعمار کے ایجنٹ نہیں بنے تھے، بلکہ صرف اختلافات تھے، اور اختلافات اپنی جگہ پہ تھے، لیکن یہ اختلافات اس قدر برملا نہیں ہوئے تھے، اور یہ اختلاف اس نوبت تک نہیں پہنچے تھے کہ جہاں پر نظام اسلامی کو نظام فرعونی سے تعبیر کیا جائے. ہاں، ولایت فقیہ کے خلاف جو ہیں وہ محمد شیرازی کے دور سے ہی بولا جانے لگا تھا. ہم جو ہے ولی فقیہ امام خمینی کو نہیں مانتے، یہ باتیں اس زمانے سے چلی آ رہی تھی، لیکن یہ بات دبی ہوئی تھی. ان کی اولادوں نے یہ اس چیز کو زیادہ بڑھایا، یعنی دوسری نسل نے. ابھی تک آپ دیکھیں گے سید صادق شیرازی بھی محتاط بیانات دیتے ہیں، جبکہ ان کا بیٹا اس قدر خطرناک بیانات دے رہا ہے. یہی بات محمد شیرازی کی بھی تھی. وہ خود تو بہت ہی جو ہے نرم تھے، لیکن ان کی اولاد بہت سخت بیانات دیتی تھی، جس کی وجہ سے محمد شیرازی کے بیٹے کو بھی کئی مرتبہ گرفتار کیا گیا، اور وہ لوگ حکومت کو بدنام کرنے کے لیے ایک مرتبہ محمد شیرازی اپنے جسم پر جو ہے جیل کے اندر جو چولہا رکھا تھا، جو گرم کرنے والی جو انگیٹھی تھی، اس کو انڈیل لیا تھا اپنے سر کے اوپر، اور خودکشی کی کوشش کی تھی تاکہ بدنام کر سکیں کہ حکومت نے انہیں جلا دیا اور مار ڈالا. بہرحال حکومت نے انہیں بچا لیا اور ان کو خودکشی کرنے سے روک دیا. بہرحال اس طرح کے بے انتہا حرکتیں ہوئی. اس کے بعد استعمار نے اس خاندان کو خرید لیا، استعمار نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. اب جب سے جو ہے ان کے چھوٹا بھائی مجتبیٰ کا جو داماد یاسر حبیب پیدا ہوا، تو یاسر حبیب کے پیدا ہونے کے بعد اب استعمار نے یہ ایک خاندان کو پکڑ لیا کہ اس خاندان کے ذریعے سے حکومت اسلامی کی چولے ہلا دیں گے. اور اس خاندان کی جو پھیلا ہوا خاندان ہے، اس پھیلے ہوئے خاندان کی مدد لے کر ہم جو ہے ایران اسلامی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے شیرازی خاندان کی مدد لیں گے. کیونکہ شیرازی خاندان عراق میں بہت پھیلا ہوا ہے. ان کے ماننے والے کویت میں بھی اچھے خاصی تعداد میں ہیں، کیونکہ کویتیوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے. اور جو ہے لہٰذا انہوں نے یہ کیا کہ خوش عقیدگی کا بہانہ بنایا، اور جو ہے کیا کہنا چاہیے، عقیدت کی آڑ میں، محبت علی کی آڑ میں، یہ صرف جو ہے ان کو یہ جو خونی ماتم کرتے ہیں امام حسین کی محبت میں نہیں، ایران کی دشمنی میں. امام حسین سے ان کو محبت نہیں ہے، کیونکہ امام خمینی سے ان کو مخالفت تھی. امام خمینی سے چونکہ انہیں نفرت تھی، حکومت اسلامی سے چونکہ ان کو جو ہے دشمنی تھی، کیونکہ ان کو مقام نہیں ملا تھا، کیونکہ ان کو عہدہ نہیں ملا تھا، ان کو چونکہ مقام و منزلت نہیں ملی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے لوگ مخالف ہو گئے. اصل جنگ جو ہے اقتدار کی ہے. اقتدار ان کو نہیں ملا، حکومت میں عہدہ نہیں ملا، عراق کی سیاست میں جو ہے ایران کا سپورٹ ان کو نہیں ملا، جس کی وجہ سے اس خاندان نے حکومت اسلامی کے خلاف علم بلند کر دیا. جب علم بغاوت بلند کر دیا تو وہ استعمار جس نے سید حسن شیرازی کو قتل کیا تھا، وہ استعمار جو محمد شیرازی کے خاندان کا بھی دشمن تھا، اس سے انہوں نے ہاتھ ملا لیے وقت کی مجبوری میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نظام اسلامی کے خلاف ان کو جو ہے جنگ لڑنا تھا، لہذا انہوں نے استعمار سے ہاتھ ملا لیے. یاسر حبیب وغیرہ جو بھی جو ہے خاندان میں ان کے داماد آئے، اتنے ان کے بچے ہیں، یہ نئی نسل پوری طرح سے جو ہے اپنے بزرگوں کے برخلاف ان لوگوں نے شدید بیانات اور شدید مخالفت ان بچوں نے شروع کر دی، جس کی وجہ سے جو ہے اس وقت ایک کھلواڑ مچا ہوا ہے، ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے. یہی اب شیرازی گروپ جو کویتیوں کے پیسوں سے یا استعمار کے پیسے سے یا جو یہودی لابی سے یہ لوگ مل گئے ہیں، ان کا پیسہ لے کر ہندوستان میں سیف عباس کو انہوں نے ذریعہ بنایا، تاکہ اس ذریعے سے ہندوستان کے اندر شیرازی گروپ کو تقویت پہنچائی جائے. بظاہر
خونی ماتم کو سامنے رکھا جائے، بظاہر جو ہے رہبر کی فتاوے کو سامنے رکھا جائے کہ رہبر یہ فتویٰ دیتے ہیں، رہبر یہ فتویٰ دیتے ہیں، تاکہ رہبر کے خلاف ایک محاذ بنایا جائے، تاکہ ہندوستان کے شیعہ رہبر سے نفرت کرنے لگیں، جو استعمار کا اصل مقصد ہے۔ استعمار کی اصل ان کی پوری توانائی اس پر خرچ ہو رہی ہے کہ دنیا تشیع میں رہبر کا چہرہ مست کر کے پیش کیا جائے، کیونکہ اگر شیعہ رہبر کو ماننے لگیں گے تو سنی کیوں کرنا مانیں گے، اور اگر سنی ماننے لگیں تو ہندو کیوں کرنا مانیں گے۔ لہٰذا انہیں خوف اس بات کا ہے کہ ہندوستان کے حق پسند انسان سب کے سب رہبر کی تائید میں کہیں نہ آ جائیں، کیونکہ ہندوستان کا جتنا مسلمان حق پسند ہے اس سے زیادہ کہیں ہندوستان کا ہندو حق پرست ہے، اور یہ سارے ہندو حق پرست جو ہے وہ رہبر کی تائید میں باہر نکل آتے اور خود ہندوستان کی حکومت کے خلاف آواز بلند کرتے اور ایران کی تائید میں ہو جاتے، اور سارے کے سارے پارلیمنٹ ہندوستان کے جو ہے وہ رہبر کی تائید میں آگے آ جاتی۔ اس بات کا بے حد گمان تھا، بے حد گمان تھا۔ جیسا کہ افریقہ میں آغائے زگزگی کی مدد سے 3 کروڑ لوگ شیعہ ہو گئے ہیں، اور جو ہے رہبر کی ایک لہر چل رہی ہے افریقہ کے جنگلوں میں، آگ کی طرح جو ہے محبت خامنائی میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہندوستان اور پاکستان میں بھی ہے۔ چنانچہ پاکستان میں آغا جواد نقوی کی کیوں مخالفت کی جا رہی؟ کیونکہ وہ رہبر کو سامنے رکھ رہے ہیں اور رہبر معظم کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ سیف عباس نے جو زہر اگلا ہے وہ آغا جواد نقوی کے خلاف زیادہ اگلا ہے بنسبت رہبر کے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رہبر تو ہے اپنے ایران میں رہنے دیں، لیکن پاکستان میں جو شخص رہبر کو منوا رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ لہٰذا اب جو ہندوستان میں جو لوگ رہبر کی تائید کریں گے اس کے خلاف فرقہ شیرازی زیادہ جو ہے وہ مخالفت کرے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ اس سیاست کو سمجھیں، فرقہ شیرازی کی ناپاک عزائم کو سمجھیں، اس فتنے کو سمجھیں، اور ہندوستان کے مسلمان، ہندوستان کے شیعہ اس حقیقت کو جانیں کہ یہ لوگ اقتدار کی لالچ میں تھے، جب ان کو وہ چیز نہیں ملی تو وہ لوگ مخالفت پر اتر آئے، اور اس طرح سے یہ لوگ نہ صرف یہ کہ امام خامنائی کے مخالف ہے، یہ لوگ در حقیقت نظام حکومت اسلامی کے مخالف ہے، یہ لوگ امام خمینی کے مخالف تھے۔ اچھا، کوئی شیعہ ایسا ہے کہ جو امام خمینی کا مخالف ہو اس دور میں؟ تو ہم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ فرقہ شیرازی صرف آغا خامنائی کا مخالف نہیں ہے، امام خمینی کا بھی شدید دشمن تھا، اور امام خمینی ہی کی دشمنی تھی جو آغا خامنائی سے نکالی جا رہی ہے۔ میں جو جڑ کی طرف آپ کو اشارہ کیا اس کو آپ پکڑیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اصل اختلافات کی جڑ کہاں ہے اور اصل اختلاف کہاں سے شروع ہوا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔